میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو حالات کی جگہ بنایا ہے، اور جو صاحب ایمان ہیں اس پہ حالات زیادہ آتے ہیں، اور جس آدمی کے لیے آخرت کی 100% جنت یقینی ہو تو اطاعت کے ساتھ اس کے اوپر حالات ضرور آتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ قرب الہی والے لوگ وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ سب سے زیادہ قرب الہی والے لوگ انبیاء کی جماعت ہے۔ انسانوں کے اندر نبیوں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ ان اشد البلا، بے شک بات ہے سب سے زیادہ آزمائشیں، بلائیں، تکلیفیں، حالات وہ ان ہستیوں پہ آتے ہیں جن کو نبی کہا جاتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا زیادہ نبی کے قریب ہو، نبی کی محنت کے، نبی کی سوچ کے، نبی کی اطاعت کے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس پر حالات آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ مالی تکلیف بھی آ سکتی ہے، جانی بھی آ سکتی ہے، اولاد کی تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، اندر ہی اندر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندر یہ سر سے لے کر پیر تک بہت کچھ ہوتا رہتا ہے مومن بندے کے ساتھ۔ تو ایمان والا جو بندہ ہے، جس کے لیے آخرت کی 100% بہتری ہے، اور آخرت اللہ پاک کے دربار میں اس کے لیے یقینی طور پر جنت کا ملنا یقینی ہے، اس پر یہ جو گزران ہے، چاہے وہ 70 سال کا گزران ہو یا 100 سال کا، 50 سال کا گزران ہو یا 60 سال کا، جتنا بھی گزران ہو، اس گزران میں اس پر حالات آتے ہیں۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور آپ کے بارے میں 100% یقین ہے کہ آپ اللہ جل جلالہ کے مقرب ترین بندے ہیں، اور اللہ کے بعد اگر کسی کو مرتبہ حاصل ہے تو آپ کو حاصل ہے۔ سب نبیوں کے اندر اگر کسی کو اونچائی حاصل ہے تو اللہ کے رسول کو حاصل ہے، اور اللہ جل جلالہ نے آپ کی، بلکہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا نام عرش کے اوپر لکھوایا ہے۔ آپ کا نام عرش کے اوپر لکھوایا ہے، اور آپ کو اللہ جل جلالہ نے یعنی نور ہی نور بنایا ہے، سر سے لے کر پیر تک۔ آپ کے بدن سے نکلنے والے اعمال وہ نورانی ہیں۔ تو آپ پہ سب سے زیادہ حالات آئے، آپ پہ سب سے زیادہ حالات آئے۔ تو دنیا کے اندر ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے، دعا بھی کرتا ہے، اور دعا کا حکم بھی ہے، کوشش کا حکم بھی ہے۔ آدمی علاج کیوں کراتا ہے؟ بھئی مجھے شفا ملے۔ آدمی اپنے لیے راحت کے اسباب کیوں تلاش کرتا ہے؟ بھئی مجھے راحت ملے۔ آدمی کھانے پینے میں پرہیز کیوں کرتا ہے؟ بھئی مجھے راحت ملے، کوئی غلط چیز پیٹ میں نہ چلی جائے۔ آدمی اپنے آرام کا خیال کیوں کرتا ہے؟ بھئی مجھے اگر میری نیند پوری نہیں ہوگی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ یہ تو ظاہری چیزیں جس پر ہم آپ چلتے ہیں، اس کا حکم بھی ہے۔ ورزش کا بھی حکم ہے، بھئی ورزش کرو، پرہیز بھی کرو۔ اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اس سب چیزوں کا حکم ہے۔ ان سب چیزوں کے کرنے کے بعد اگر پھر بھی حال آتا ہے، پھر بھی حالات بگڑ جاتے ہیں، تو فوراً آدمی کسی صورت میں بھی دیکھیں، یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں باتیں آئیں گی کہ حالات کے اندر
کسی قسم کا کوئی بھی حال ہو، ان حالات میں آپ کی باتیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو آپ نے فرمائے ہیں، ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا۔ وہ بات یہ ہے، میں نے پچھلے بیان میں ایک بات عرض کی تھی کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وہ کیا ہے؟ وہ سند ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ مذاق میں بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی دین ہے، اور اگر آپ ہنس کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی دین ہے۔ اگر آپ بیماری کے اندر کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی دین ہے۔ آپ رو رہے ہیں اور غم کی وجہ سے آپ کا دل پھٹ رہا ہے اور آپ کی زبان سے کچھ جملے نکل رہے ہیں، وہ بھی دین ہے۔ آپ بہت خوشی میں ہیں، بہت حد سے زیادہ خوشی، اس خوشی میں جو بات فرما رہے ہیں وہ بھی دین ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا جو بھی پہلو ہے، کسی قسم کا کوئی بھی پہلو، وہ سب اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، وہ کیا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کی زبان مبارک سے جو گفتگو نکلتی ہے اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہے۔ آپ کی زبان کی گفتگو وہ آسمانی وحی ہے۔ یہ میں ان باتوں کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہوں جو باتیں ابھی آئیں گی، اس لیے کہ آوارگی کا دور ہے، آزادی کا زمانہ ہے، لوگ آزاد ذہن، آزاد دل، آزاد بدن، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ کافروں سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں، جہاں کافر گئے وہاں مسلم بھی گیا، جیسے اس نے شکل بنائی اس نے ویسی شکل بنائی، جیسے اس کی داڑھی ویسے اس کی داڑھی، جیسے اس کے بالوں میں راستے ویسے مسلم کے بالوں میں راستے، جیسے اس کا کاروبار ویسے مسلم نے اپنا کاروبار بنایا۔ آزادی کا زمانہ ہے، لوگ آزادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ جملہ فرمایا ہے، آپ نے سننے کے قابل ہے، ممکن ہے کسی کے دل پہ لگ جائے۔ کیا فرمایا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ قَالَ فَمَنْ، تم ضرور بالضرور ایسا دور تم پہ آئے گا کہ پچھلے غلط لوگوں کے طریقوں پہ تم چلو گے، ضرور بالضرور ایسا دور آئے گا تم غلط لوگوں کے طریقوں پہ چلو گے۔ یہاں تک کہ ایک جانور ہے، اس کو گوہ کہتے ہیں، جنگلوں کے اندر جیسے سانپ اپنا بل بناتا ہے، چوہا اپنا بل بناتا ہے، یہ جو گوہ ہے یہ بھی اپنا بل بناتے، سوراخ بناتے۔ آپ نے جنگلوں میں دیکھا ہوگا سوراخ ہوتے ہیں، حضرات منع کرتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ خبردار کسی کو پیشاب آئے کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کوئی سانپ نکل آئے کوئی گند نکل آئے تو میں ڈس نہ لے، سوراخوں میں پیشاب مت کیا کرو، ہدایات ہیں آپ کی۔ اور کہیں ہوا کا رخ ہے وہاں پیشاب مت کرو، ہوا پیشاب تمہارے کپڑوں پہ لگائے گی۔ کہیں کوئی ڈھلان والی جگہ ہے وہاں پیشاب مت کرو، وہاں پیشاب کرو گے تو نیچے آئے گا تمہارے کپڑوں پہ۔ یہ ساری ہدایات ہیں، ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ ہم پیشاب میں بھی آزاد نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ اس پر ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پیشاب میں بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ جاؤ بھئی جیسے چاہے پیشاب کرو، نہیں بھائی، پیشاب ایسے کرو گے، خبردار جو قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا، خبردار جو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب کیا، ہدایات ہیں۔ خبردار جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تم نے، خبردار جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تم نے، تھوک میں بھی آزاد نہیں۔ سیدھے ہاتھ کی طرف بھی مت تھوکنا، رحمت کا فرشتہ ہے، اللہ اکبر، کیا کریں گے؟ یہاں اس طرف بھی مت تھوکنا، رحمت کا فرشتہ ہے، کہاں تھوکو؟ الٹے ہاتھ کی طرف منہ کر کے نیچے ہو کر کے تھوکو، ہر جگہ مت تھوکا کرو، تھوکنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔
کہ مومن ہر وقت اپنے نبی کے ساتھ جڑا رہے، کسی موقع پر یہ اللہ کے رسول سے کٹے نہیں، ہر وقت جڑا ہوا۔ اس میں بھی کیا ہدایات ہیں؟ یہ ہدایات ہے ہم تو جی 24 گھنٹے اور 7 دن اور سال کے 365 دن اپنے نبی کے ساتھ ہر لمحے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم رات میں الٹا نہیں لیٹیں گے۔ ایک تعلق والے کو لات مار کے اٹھایا، اٹھو، ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، کیوں الٹا لیٹے ہوئے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے دوزخی دوزخ میں الٹا لیٹیں گے، خبردار الٹا نہیں لیٹنا۔ اور جس کے ساتھ تعلق نہیں تھا دوسرے کو کہا اس کو کہو کہ الٹا نہیں لیٹے، الٹا نہیں لیٹے، کیوں؟ یہ دوزخیوں کا لیٹنا ہے۔ تو لیٹنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ ہم عورت کے ساتھ ہم بستری میں بھی آزاد نہیں۔ آج کافروں کی حرکتوں کو دیکھ کر مسلمان ہر چیز میں آزاد ہو گیا، اس نے نبی کی ہر ترتیب کو چھوڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کتنی چہیتی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کے سطر کو نہیں دیکھا، نہ اللہ کے رسول نے میرے سطر کو دیکھا، کہاں جائیں گے آپ؟ تو مسلمان وہ تم ان کی ترتیب پہ چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کی سوراخ میں جائیں، کون؟ کافر، تو تم بھی کہو گے یار یہاں کوئی مسئلہ ہوگا بھائی، جبھی تو یہ یہودی جا رہا ہے، چلو اس سوراخ میں جاؤ، تم ایسے بنو گے۔ تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی مراد کون ہے؟ یہودی ہیں تو اب آپ ڈانٹ رہے ہیں، فمن، تو اور کون میری مراد ہے؟ یہودی میرے مراد ہے، ان کے اندر یہ سر سے لے کر پیر تک خبیث ہے، اور ان کا دل خبیث ہے، اور ان کا دماغ خبیث ہے۔ خود قرآن گواہی دے رہے ہیں، قرآن نے ان کو گدھا کہا ہے، گدھا کہا جتنے یہ ہیں نا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہ گدھے ہیں، گدھے۔ ذرا گدھے کو دیکھو، گدھے کے پاس کیا ہے؟ لوگ بے وقوفی میں گدھے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اب ایک گدھے کہیں کہ کیا کر رہے تو؟ کیا؟ یہ احمق ہیں، یہ اللہ نے ان کو احمق کہا، اللہ جل جلالہ نے ان کے دل کو کالا کہا، اللہ پاک نے ان کی سوچوں کو کالا کہا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قیامت تک ان پر گمراہی کی چھاپ لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے، خبردار ان کی ترتیب پہ مت چلنا، اپنی نبی کی ترتیب پہ چلنا۔ تو یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی باتیں یہ خواہشات کی باتیں نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کے احساسات، جو خیالات آ رہے ہیں، احساسات، ان احساسات پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ اکبر، احساسات، ہمارے آپ کے احساسات پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لیکن ہمارے احساسات اگر غلط راستے پہ چلیں گے اللہ ہمیں روکیں گے نہیں، کسی کو بھیج کے سمجھا دیں گے، لیکن نبی کے احساسات اتنے محفوظ ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے نبی کے احساسات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کہا یہ ان کے احساسات غلط نہیں چل سکتے۔ معمولی سا میلان یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دلیل وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر نبی جی ہم آپ کو مذہب کے اوپر پکا نہ جماتے تو معمولی سا آپ ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن چونکہ ہم آپ کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر کے احساسات بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہیدی بات تھی۔ اب سنیے، ایمان والوں پہ حالات آتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو پتہ تھا لوگ حدیث سے بھی دور ہوں گے، محفلوں سے بھی دور ہوں گے، بازار کو ترجیح دیں گے، ادھر گھاک آ گیا تو نماز رخصت ہو گئی، ادھر رش ہو گیا دکان پہ تو جناب سب چیزیں گئیں، کتنے دن ہو گئے قرآن نہیں پڑھا، کہا جی 10 دن ہو گئے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیا کروں، اتنا بزی ہوں، اتنا مصروف ہوں کہ مجھے تو فرصت ہی نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ اس آدمی کو کیا پیشاب پخانے کی فرصت نہیں؟ یہ آدمی سوتا نہیں ہے، یہ آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے بیٹھنے کی فرصت نہیں، تو اللہ کے سامنے بیٹھنا، اس کی فرصت نکالنی پڑے گی۔ تو آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ امت ادھر ادھر ہوگی،
لیکن کبھی کسی سعادت مند کے کانوں میں یہ باتیں پڑ جائیں، کیا مطلب؟ حال آ گیا جی، بیماری نے پکڑ لیا، بیماری نے پکڑ لیا، اب طبیعت کیا ہو گئی؟ میرا گناہ کیا ہے؟ خدا نے مجھے پکڑا، میرا قصور کیا ہے؟ اجی بس اللہ کو ہم ہی ملے ہیں، یہ بیماریاں اللہ نے ہم پہ مسلط کر لی، چاروں طرف سے غم ہی غم، بیٹے ہیں تو وہ نافرمان، خود ہوں تو خود بیمار، مالی پریشانیاں یوں ہو گئی جہاں ہاتھ ڈال رہا ہوں وہاں کالا ہی کالا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ اندھیرا، دیوار لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں مل رہا۔ ایسے حالات میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، غم میں، بے قراری میں، جی آپ کے نبی نے کوئی ہدایات دی ہیں؟ جی ہاں، نبی کی ہدایات سنیے، نبی کی باتیں وہ مشعل راہ قیامت تک کے لیے۔ علم وہ راستہ ہے، آسمانی علم راستہ ہے، اور اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا کا اہتمام اور گناہ سے بچنا، یہ روشنی ہے۔ راستہ معلوم ہے جی، روشنی نہیں ہے تو ٹھوکریں لگیں گی، راستہ ہی نہیں پتا، روشنی روشنی ہے جی، ذکر، تسبیحات، تلاوت ساری پوری ہے، لیکن علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ٹھوکرے کھائے گا۔ تو علم بھی ضروری اور عمل بھی ضروری، اللہ کا نام بھی ضروری اور اللہ کا کام بھی ضروری۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا حالات کی جگہ ہے، میرے بیان کا پہلا جملہ، اس میں کیا فرمایا؟ ہدایات سن لیجئے، کبھی دل برداشتہ نہ ہو، کوئی مصیبت آ گئی، اچانک مصیبت آ گئی۔ کل مدنی مسجد جانا ہوا، وہاں ایک ہمارے جامعہ کے استاد ملے، کہنے لگے کہ بھائی یہاں ہمارے 2 علماء سال میں گئے تھے، 6 مہینے ہو گئے، ان کے ایک کے والد کا انتقال ہوا، وہ دونوں واپس آ گئے، چلیں ذرا بات کرتے ہیں۔ خیر ہم چلے، ہم نے عصر وہاں پڑھی، ان کے گھر گئے، جس بچے کے والد کا انتقال ہوا تھا، جی کیا قصہ ہوا؟ وہ قصہ سننے کا ہے۔ اب 2 بھائی ہیں جناب، وہ کاروبار کے لیے سعودیہ گئے ہیں، اور اچانک دونوں نے ارادہ کیا پچھلے بدھ کو کہ جی چلتے ہیں عمرہ کر کے آتے۔ کھانا لایا ہوا کھانا، اتنی جلدی میں اٹھے، وہ لایا ہوا کھانا بھی نہیں کھایا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ایک دم جیسے کوئی ان کو حرم کی طرف لے کے بھگا رہا ہے۔ اب وہ چل پڑے، جمعرات ریاض سے مکہ مکرمہ اچھا سفر ہے بس کا، تو وہاں پہنچے اور جمعے کی صبح، پچھلا جمعے کی صبح عمرہ ہوا جی، اور آرام کیا ہوگا، پھر جمعہ پڑا ہوگا۔ اب جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس عصر پڑھنی ہے، سامنے ٹیکسی ہوگی، گاڑی ہوگی، اس میں بیٹھ کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اور مدینہ جا کر کے رات گزار کے پھر اپنا ہفتے کو ریاض کا سفر کریں گے۔ اب عصر کی نماز 3:45 بجے کا وقت ہے، دونوں باوضو ہیں، اور عصر کی نماز وہ باہری جگہ پہ پڑھ رہے ہیں تاکہ سواری آسانی سے مل لے۔ اب جس بھائی نے پھر بعد میں قصہ سنایا، کیا کہا کہ وہ نیت باندھی، میرے ساتھ ہی تھے، اب جب میں نے سلام پھیرا تو مخلوق کھڑی ہے، میرے بھائی نماز ہی میں گر گئے ہیں، اور جناب وہ لوگ جو ہیلتھ والے لوگ ہیں وہ گاڑی لا کر کے لے جا رہے ہیں، میرے تو کبھی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا ابھی تو ہم ساتھ تھے، اور اچھا خاصا دور ہوٹل، وہاں سے 1 کلومیٹر چل کے آئے، اور یہاں نماز پڑھ کے ہم نے کہا ہم نکلیں گے۔ تو خیر ہسپتال گئے، ہسپتال پہنچے تو کہا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچہ، ان کا بیٹا حافظ بھی یہی ہمارے ہاں پڑا ہوا، 8 سالہ، یہ سال میں چل رہا تھا یہاں کشمور میں۔ اس کو پھر اطلاع ہوئی کہ جی ہفتے کی صبح، پچھلا ہفتے کی صبح فجر میں حرم میں جنازہ ہوا، اور شہداء کا مقبرہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں اس محترم کی تدفین ہو گئی۔ پتہ تھا کسی کے ذہن میں جمعہ بھی ملے گا، حرم بھی ملے گا، اور عصر کے بعد بھی ملے گا، اور نماز کی موت ملے گی؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ نہیں ہے ذہن میں۔ یہ تو سب میرے رب کے فیصلے ہیں۔ ہم آپ اس طرح کے فیصلوں کو سمجھتے ہیں، کوئی بھی اچانک کوئی چیز آ جائے، ہم کہتے ہیں یار بس عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ آپ سنیے ابھی روایات،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخار آتا ہے، تکلیف آتی ہے، بدن میں دانے چڑھتے ہیں، ایسا بخار، ابھی آپ بخار کو مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، عجیب بخار تو آ گیا چلا گیا، سال بھر تک اس کا اثر، جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے، کیا ملے گا؟ اب سنیے، آپ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں جی یہ ایسا تو نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کی بات آسمانی بات ہے، ہم اس بات میں کسی قسم کی اپنی یہاں کی اور یہاں کی کوئی چیز، دل دماغ کو کوئی دخل نہیں دیں گے، ہم سیدھی سیدھی حضور کی بات کو سنیں گے اور سیدھی سیدھی بغیر شک شبے کے اس کو قبول کریں گے۔ ہاں، اللہ کا میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، جبھی تو اللہ نے مجھے سر درد میں مبتلا کیا، اللہ کا میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، جبھی تو یہ مصیبت آئی۔ اگلی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں خطبے میں پڑھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سب درود ضرور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ پڑھیں گے 10 رحمتیں اتریں گی کم سے کم، اور 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ اس لیے ہر ساتھی اپنے یہ زبان کو ہلایا کرے، جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے گا کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها، کسی بھی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ اب علماء نے اس کی سب کی تشریح کی ہے، کہہ رہے وصب کس کو کہتے ہیں؟ اجی وصب اس کو کہتے ہیں جو دائمی بیماری ہو، مستقل بیماری، وصب مستقل کی بیماری، مستقل ایک مسئلہ لگا ہوا ہے جی، دوائیاں چل رہی ہیں، مستقل ایک چیز ہے، صبح بھی تکلیف ہو رہی ہے، دوپہر بھی، رات بھی۔ وصب الداء اللازم، مستقل کی چپکی ہوئی بیماری۔ اور نصب کس کو کہتے ہیں؟ اجی نصب اس کو کہتے ہیں بدن کے اندر کہیں پر بھی کسی جگہ کوئی درد ہو، اس کو نصب کہا جاتا ہے۔ اجی ہمن کس کو کہتے ہیں؟ ہمن آدمی کی فکریں، کیا ہوا؟ بس یار ایک فکر ستا رہی ہے، بس وہ جا ہی نہیں رہی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں کیا کروں، جا ہی نہیں رہی۔ اور حزن کس کو کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں دل کا بے قرار ہونا، دل کا تنگ ہو جانا، کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن دل بڑا بے قرار ہے، عمل بھی کر لیا، گناہ بھی نہیں کر رہا، لیکن دل کی بے قراری ختم نہیں ہو رہی۔ اسی طرح کوئی بھی اذن، کوئی بھی ایذا، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دانا پھوڑا پھنسی، کچھ بھی، ولا غم، اور غم کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی کو ستائے، جو آدمی کو ستائے۔ تھوڑے تھوڑے فرق ہیں اس سب کے اندر، یہاں تک کہ کسی ایمان والے کو کانٹا چبھا، آپ نے تو کانٹے کی مثال دی۔ اللہ پاک ان جتنی چیزیں آپ نے سنی، اس ایمان والے کے ان چیزوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیں گے۔ گناہ گئے جی، دھل گئے جی، گناہ دھل گئے۔ ایک رشتہ دار خاتون ہے ام صائب، آپ تشریف لے گئے، ام صائب کانپ رہی تھی، سردی کا بخار آیا ہوا اور لرز رہی تھی۔ یا ام صائب ما لکی تزفزفینا، کیا ہوا تو بہت زیادہ کانپ رہی ہے؟ اللہ کے رسول بخار ہے، خدا اس بخار کا بیڑا غرق کرے، حما لا بارک اللہ فیہا، خدا اس کا بیڑا غرق کرے، اللہ اس میں برکت ہی نہ دے، اس نے مجھے بس مارا ہوا ہے، بس بخار کی وجہ سے تڑپ رہی ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ام صائب لا تسبی حما، اس بخار کو برا بلا مت کہو، کیوں؟ یہ بخار اللہ کے حکم سے آیا ہے، اور جو بھی بخار کسی ایمان والے پہ آتا ہے اللہ اس بخار کی برکت سے ایمان والے کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔
ایمان والے کے گناہ گئے، ایمان والا پہلی صف کا نمازی، ایمان والا تہجد گزار، ایمان والا کوئی نماز نہ چھوڑے، ہو گیا بیمار، ایمان والا چلا گیا سفر پہ، حدیث مبارک کا ترجمہ کر رہا ہوں، چلا گیا سفر پہ، سفر میں تو 4 کی 2 ہو گئی، فجر کی 2 پڑھ رہا ہے سنت اور فرض، اور باقی تو 4 کی 2 ہو گئی، وتر پڑھ رہا ہے، چیزیں متاثر ہیں، آگے پیچھے ہو گئی، سفر ہے، مستقل چل چلاؤ ہے، عمل نہیں ہو پا رہا، وہ بیمار ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، بس مشکل سے تیمم کر کے یا سادہ سا وضو کر کے لیٹے لیٹے نماز مشکل سے پڑھ رہا ہے، یہ تکلیف میں ہے، کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جو یہ تہجد پڑھا کرتا تھا اور جو یہ اشراق تک مسجد میں بیٹھا کرتا تھا اور جو یہ پاروں کی تلاوتیں کرتا تھا اور جو یہ دعا مانگا کرتا تھا، بیماری اور سفر میں چیزیں متاثر ہو گئیں، اللہ پاک نہ کرنے کے باوجود اس بیماری کی وجہ سے اس کو پورے پورے اجر کا ثواب دیتے ہیں، پورا پورا عمل کا ثواب، پورا پورا اجر مل رہا ہے اس کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 3 آیتیں پڑھی آپ کی خدمت میں، ایک 24واں پارہ، ایک اذا السماء انشقت، ایک والتین والزیتون، تینوں آیتوں کا ایک ہی مضمون، ایمان اور عمل کی برکت سے بے ایمانوں کو نہیں ملے گا۔ بے ایمانوں کو کیا ملے گا؟ بے ایمانوں پہ تکلیف بھی نہیں آتی۔ آج فرعون کی کتنی عمر تھی، فرعون پہ کوئی بیماری نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس پہ تکلیف آتی ہے۔ کعب ابن مالک کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، بالکل اسی طرح کا مضمون حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا ہے رضی اللہ عنہم۔ کیا فرماتے ہیں؟ سننے کی حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں لیکن ترجمہ بالکل آسان ہے۔ کمثل المؤمن کمثل الخامۃ من الزرع، ایمان والے کی مثال سنو۔ آپ نے چاول کے کھیت دیکھے ہوں گے، چاول کے یہ گندم الگ الگ ہوتی ہے، اور یہ جو بھٹا ہوتا ہے یہ بھی الگ الگ ہوتا ہے، جو مکئی ہوتا ہے، اور یہ جو چاول ہوتے ہیں اس کے یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ بالکل اکٹھے گچھے نما ہوتے ہیں۔ بہرحال گندم ہو یا مکئی ہو یا چاول کے کھیت ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان والے کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس کے یہ جو تنا ہے انتہائی درجے کا نرم اور کمزور ہوتا ہے۔ ہوائیں یہاں سے مغرب سے ہوا چلی یوں تو مشرق کی طرف وہ گر گئی، اور جب مشرق سے ہوا چلی تو مغرب میں گر گئی، شمال سے ہوا چلی تو جنوب پہ گر گئی، اور جنوب سے چلی تو شمال پہ گر گئی۔ تسرعها مرتن وتعدلها اخرى، یہ کھڑی کھڑی کھیتی جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس کو ہوا یوں پچھاڑ دیتی ہے، سرع یسرع، پچھاڑ دیتی ہے، گرا دیتی ہے، اور جب دوسری طرف سے ہوا چلتی ہے تو ہوا اس کو کھڑا کر دیتی ہے۔ کہ ایمان والا تو یہی ہے، کبھی کون سی ہوا چکن گونیا چلے گا، کبھی کیا حال آئے گا، کبھی بخار، کبھی جناب موشن لگیں گے، اور کسی کی اگر وفات موشن میں ہو گئی، یہ آپ کی باتیں ہیں، میں نے اس کی ذہن سازی پہلے آپ کی کر لی کہ آپ کی باتوں میں آوارگی اور اپنی ذہن سازی نہیں چلے گی۔ کیا فرمایا؟ جس کو پیچس لگا، دست الٹی ہو گئے جی، موشن ہو گئے جی، دست لگ گئے اور بالکل پانی نکل گیا اور ہو گیا اس کا انتقال۔ کیا فرمایا؟ اس دست والے کی انتقال اس کو عام انتقال نہ سمجھو، یہ تو شہید مرا ہے، اس کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا۔ زلزلہ آ گیا جی، گھر گر گیا، ہوا چلی تھی ابھی پچھلے دنوں، دیواریں گری لوگوں پہ، لوگوں کی دیواروں اور چھتوں کی وجہ سے فوتگیاں ہو گئی۔ فرمائے چھت گری یا دیوار گری اور فوتگی ہو گئی، یہ آدمی شہید ہو گیا، کرنٹ لگ گیا، مر گیا، شہید مرا، پانی میں ڈوب گیا، مر گیا، شہید مرا۔ اسی طرح کوئی وبا آ گئی، وہ اس کو تکلیف میں ایسی مبتلا ہوا کہ اس سے اس کی وفات ہو گئی، وہ شہید مرا۔ تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی موقع پر
ایک رتی برابر بھی مایوسی نہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ بیماری کا آنا، حضرت انس کی ایک عجیب حدیث ابھی مطالعے میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی آخرت اچھی ہو، اللہ اکبر، جس آدمی کی آخرت اچھی ہو، اللہ پاک اس کو دنیا میں حالات میں رکھتے ہیں. پریشانیاں چاروں طرف سے ہجوم ہے جی، ہر طرف. کبھی مالی پریشانی، کبھی بچوں کی پریشانی، کبھی خود کی پریشانی، کبھی کچھ نہیں ہے تو ایک انجانا سا غم ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. فرمایا جس کی آخرت اچھی ہو اس کو اللہ حالات میں رکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مر جاتا ہے صاف ستھرا جنت کے لیے تیار ہوتا ہے. اور جس کے آخرت میں مشکلات ہو، اللہ پوری زندگی اس کو حالات میں نہیں لاتے. سب چیزیں صحیح ہیں، یہاں ہاتھ رکھا یہ بھی صحیح، ادھر بھی صحیح، اور راستے سارے کھلے ہوئے، سب لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کہیں پر بھی کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے. اور ہے گناہگار آدمی اور مشکلات والا آدمی ہے. فرمایا کوئی حال نہیں آیا. جب یہ مرے گا اللہ پاک اس سے پورا بدلہ آخرت میں وصول کریں گے. تو اس لیے یہ بات کہ بھئی آخرت کی وصولیابی یہ بہت مشکل ہے. اس لیے کبھی بھی دل برداشتہ ہمارا کوئی ساتھی نہ ہو. حالات ہیں، گھروں میں بیماریاں ہیں، والد صاحب بیمار، والدہ بیمار، بچے بیمار، چھوٹا بیمار، بڑا بیمار، ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں، دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہیں، مشکلات میں ہیں. لیکن دل برداشتہ نہ ہو. اپنا سبب بھی کریں گے، صدقہ بھی دیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، سارے اسباب اختیار کریں گے، لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا. اس حال کے اندر بھی اے اللہ میں آپ سے راضی ہوں. کیا کہا؟ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہمارا محبوب، ہمارا رب. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. جس حال میں ہمارا یار ہمیں رکھے وہ حال بہت اچھا حال ہے. کیوں؟ ہم اپنے رب کی نگاہوں سے ہٹتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. قرآن پاک کے اندر فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے فیصلوں پر جمے رہیے. آپ تو ہماری نگاہوں کے نیچے ہیں، ہم تو اللہ کی نگاہوں کے نیچے ہیں. اگر حال میں ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہیں. کل قیامت کے دن زید کو بلائیں گے، زید ادھر آؤ، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. اے اللہ آپ تو رب العالمین، آپ کہاں بیمار ہوتے ہیں؟ فرمایا میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کے پاس بیٹھتا تو میں وہیں پر موجود تھا. تم اس کو مت سمجھو کہ وہ بیمار ہے، یہ تو میرے پاس آتا. بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ آپ پیاسے؟ فرمایا ہاں فلانا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میں وہیں پر تھا. تو یہ آپ کی سچی سچی باتیں ہماری آپ کی تسلی کے لیے، ہمارے آپ کے دلاسے کے لیے، ہمارے آپ کی اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے. اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ جوڑ دے اور آپ سب کو اپنے ساتھ جوڑ دے. اور کسی موقع پر بھی اللہ پاک ہمیں شیطانی وسوسوں سے اللہ پاک ہمیں کبھی بھی پریشان نہ کرے. ہمیشہ اللہ پاک ہمیں صاف ستھرا رکھے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.